نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی صرف حق اور سچ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ کئی احادیث بھی اس طریقے سے وضاحت اس کی کرتی ہیں۔ اس میں پوری دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی اس کو قبول نہ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حق حق ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کام مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں اور اس کو دوسرے قبول نہ کریں تو ان کی مرضی نہ کریں، طوعاً نہیں کریں گے، کرہن تو کرنا ہی ہے، کیونکہ حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا اظہار جب ہوگا قیامت والے دن تو یہ بات ہوگی۔ دنیا میں ادباً لحاظ کے لیے تاکہ ہارمنی قائم رہے، بہت سارے حقوق جو کسی غیر مسلم کو دیے بھی جاتے ہیں اصلاً تو وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، یہ تو اسلام کی طرف سے گویا احسان ہے ان پر۔ اور حق تو ویسے بات سیدھی سی یہ ہے کہ کسی کا بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، بندوں کا حق ہے ہی کیا؟ بندوں کو اللہ نے جو حقوق دے دیے ہیں وہ ایک نظام کو چلانے کے لیے محبت سے ایک سلسلہ چلتا رہے دنیا کا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، ورنہ سارے حقوق صرف اللہ ہی کے ہیں، کوئی انسان کچھ ڈیزرو نہیں کرتا، مسلمان بھی نہیں کرتے، غیر مسلم بھی نہیں کرتے۔ لیکن مسلمان چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان کے ان کی رضا کے مطابق رہتے ہیں تو ان کو کچھ ایکسٹرا پریویلیجز حاصل ہیں اسلام میں، جیسے ہر مذہب میں ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن ان کا اپنے مذہب کے بارے میں جو بھی خیال ہو وہ ان کے لیے ہے، ہمارا خیال کیا ہے یہ بہت اہم ہے جاننا چاہیے۔ ہم وہ معیار نہیں رکھ سکتے دوسروں کے لیے جو ہم اسلام کے لیے رکھیں گے۔ اگر ہم نے ایسا ہی کیا کہ اسلام اور غیر اسلام میں تقابل کرتے ہوئے دنیاوی حساب سے ایک لیول پہ رکھ کے ان کو جج کرتے رہے تو یہ بہت خطرناک صورت ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آدمی اپنی اولاد اور پرائے کی اولاد کا بھی خیال رکھے، لیکن ظاہری بات ہے جو تعلق، خیال، محبت، جو کیئر اپنی اولاد کے لیے وہ معیار ہر ایک کے لیے، ظلم نہ کرے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ بین اوور بیکورڈز کرے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے پشت کی جانب رکوع میں پڑ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں نیت کیا ہے یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ نیت کیا ہے۔ یہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ماں اور بیوی کے درمیان انصاف کا علم لے کر فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے نظام ایسے نہیں چلتے، یہ کوئی روبوٹک دنیا نہیں ہے کہ جس میں حساب کتاب سے ہر چیز ہوتی ہو۔ شریعت کا جو معیار ہے اس کو سامنے رکھ کر چلا جائے گا، ورنہ الزام لگانے والے تو جس بات پہ چاہیں الزام لگاتے رہے۔ تو اس پر تو سوال ہو سکتا ہے کہ کیا اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے یا یہ کرتا ہے؟ کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، پھر اس کو ڈیبیٹ کر کے ڈسکس کر لیں اور اس میں پھر ایویڈنسز لائیں قرآن سے، حدیث سے، اور پھر اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو بالکل درست ہے، اس کی تو ظاہری بات ہے، یہ ایک حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور بہت مناسب بات ہے۔ تاہم اصولوں کو جانے بغیر، ان کی تفصیلات کو جانے بغیر، اپنی ایک ذہن میں کوئی بات طے کر لینے کے بعد پھر ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھنا، مطلب یہ سوال کرنا مثلا کہ چونکہ انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہمیں ویسا کرنا چاہیے، یا چونکہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اب ان کے لیے یہ بھی درست ہے۔ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ یہ کوئی مسجد اور مندر، مسجد اور چرچ کا کوئی تقابل کرنا، یہ سوچنے ہی سے شرم آنی چاہیے کہ کوئی مسجد کو ڈھا دے تو کہیں گے ہاں آپ نے بھی تو ان کا مندر ڈھایا تھا، تو اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں بڑے خدشات ہیں، بڑی فکر ہے۔ تو یہ نہیں کر سکتے آپ یہ کہیے کہ تم نے غلط کیا ان کے مندر کو ڈھا کے۔
قرآن نے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اب اس سے کوئی یہ مطلب سمجھ لے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم ان کے بتوں کو برا مت کہو ورنہ وہ پلٹ کے کہیں تمہارے خدا کو برا نہ کہے۔ تو اب کوئی شخص غلط کرے کام اور کسی بت کو برا کہہ دے، کسی مثال کے طور پہ ہندو کے سامنے، اور پلٹ کے وہ شخص جو ہندو ہے غصے میں ری ایکشن میں آ کے اللہ کو گالیاں دے، نعوذ باللہ، تو غلط کیا اس آدمی نے جو مسلمان تھا کہ اس کے بت کو برا کہا۔ لیکن آپ اس وقت کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ دیکھا، ہاں ہم نے منع کیا تھا نا اللہ نے، اسی لیے تمہیں اصول تو قرآن کا یہ تھا، تم نے اس کے خلاف کیا، بہت اچھا ہوا، بک تو اب کیوں رو رہے ہو، اچھا ہے، بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، اب پڑھیے اللہ کو گالی نا تمہاری وجہ سے بہت اچھا ہے، خوش ہو۔ یعنی یہ آپ اس پہ گویا تان اور تمسخر اور اس پر جو ہے وہ آپ تعریضیں کر رہے ہو، تو یہ تو اپنے ایمان کو گنوانے کی کیفیت ہے۔ اس سے بہت ڈرنا اور بچنا چاہیے کہ کیا کر رہا ہوں میں، کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس حکم میں یہ بتایا کہ ایسی حماقت مت کرو، لیکن اس حماقت کے بعد اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، یعنی گویا یہ کہا جائے کہ اس شخص نے جس نے ابرہہ کے کلیسا میں جو اس نے کعبے کے مقابل بنایا تھا اس میں جا کے قضائے حاجت کی، اس کے بعد ابرہہ نے آ کر حملہ کیا کعبے پر، یہ کرنے کی جرت کی، تو ٹھیک کیا، اس لیے کہ آپ نے بھی تو یہ کیا تھا، آپ نے اس کی کلیسا کو، اس کی مسجد کو، اس کی جگہ عبادت کو ناپاک کیا، تو ظاہر بات اس کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا اس نے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس پہ آپ خود ہی سوچئے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حق و باطل کے مارکے میں، حق و باطل کے کسی بھی کانفلکٹ میں آپ کا ساتھ کفر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک عمل سے ضرور اختلاف کیجئے، یہ کہیے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر مسجد کے ڈھائے جانے کو مختلف جگہوں پر تمسخر کے انداز سے یا استہزاءً یا چبھا کے کوئی بات کہنا، گویا کہ مسجد کا ڈھا دینا بھی ویسا ہی ہے جیسا کسی مندر کا ڈھا دینا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جب آپ نے یہ کیا تو انہوں نے بھی یہ کیا، ہسٹوریکلی یہ ہوا تو وہ بھی ہوگا، تو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں بل بلا رہے ہیں؟ یہ اپنی ذات کی حد تک تو کسی درجے میں فرق کر لے آدمی تب بھی گنجائش ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں بھی اس کا فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم قرار دیا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے جب اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا ہے تو اس کی ساری ادائیں، ساری خیر اور خوبیاں وہ سب ضمنی ہیں۔ اپنے رب کے مقابلے میں کسی اور چیز کو قبول کر لیا جائے، کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے، غیر مسلم ان کے لیے تو وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، آپ ان کے حمایتی، ان کے وکیل بن کے بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہاں آپ یہ کہیے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے یہ دلائل ہے، لیکن یہاں تو گفتگو کا پورا انداز پچھلے 2 دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا اس پر غم اور بابری مسجد کے شہید کیے جانے پر بہت ہی خوشی کا اظہار، اور یہ اچھا ہوا، ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اب آئندہ بھی کوئی مسجد کی جائے گی نا تب انہیں پتہ چلے گا، ترکی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نہ بھی کہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں ایک گویا حسرت اور ایک آگ ہے کہ جب اس کے بدلے میں کوئی مسجد شہید ہو جائے گی کہیں اور، فرض کیجئے، تو اور تسلی کا اظہار فرمائیں گے کہ چلو دیکھا ہم نے تو کہا تھا نا، اچھا ہوا، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو آدمی ٹٹولے ذرا کہ اس کے دل میں کچھ ایمان بچا بھی ہے یا بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یہاں برابری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام کی کسی بھی چیز کو، جو شاعر اللہ ہے، اس کا اسلام سے جس چیز کا تعلق ہے، اس کا کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی تقابل کرنا، یہ کوئی یعنی حماقت کی بات ہے اس کو اس سے جوڑنا یا کمپیئر کرنا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیاوی حساب سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں صحیح غلط، کچھ پوری زمین اللہ کی ہے، پوری زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے لیے بننا چاہیے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس کو ان کے حالات پہ چھوڑا ہوا ہے، مرضی ہے۔ تو یہ آپ یہ کہیے کہ ہاں نہیں بنانا چاہیے یا بنانا چاہیے، ڈیبیٹ کی حد تک اس ایک ایشو پر اسلامی حساب سے یہ نقطہ نظر ہے، ختم بات۔ لیکن ان کی وکالت کر کے اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے، دلیلیں دینے کے لیے
اس طرح کی چبھنے والی باتیں کی جائیں، الامان الحفیظ.